لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بسم اللہ لفظ کے کیا معنی ہیں، اور بسم اللہ میں جو با قرآن مجید میں لمبی کھینچی ہوئی ہم کو مل رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اس کا حکم کس نے جاری کیا تھا اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، اس تمام چیزوں سے انشاءاللہ آج ہم جانیں گے، اور ساتھ ہی یہ جانیں گے کہ اس کے کیا معنی اور کیا مطلب ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آگے۔ بسم اللہ میں قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ با لمبی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا حکم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جاری کیا تھا، اور انہوں نے یہ فرمان جاری کیا تھا اس کے ساتھ کہ با کو ذرا کھینچ کر لکھا جائے قرآن مجید میں، تاکہ اس با کی عظمت کو لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کیا جا سکے۔ بصری علماء کہتے ہیں کہ اس با کا مطلب، یہ جو با ہے یہ با الانصاف یعنی انصاف کی با ہے۔ جب ہم بسم اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم انصاف اور دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ اس کام کو شروع کر رہے ہیں۔ صوفی علماء کے نزدیک با الاعلیٰ ہے، یعنی وسیلے کا با ہے۔ جب ہم کسی کام کے شروع میں بسم اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ بسم اللہ وسیلہ ہے ہر کام میں اللہ کی مدد چاہنے کا۔ ہم جب بسم اللہ کہہ رہے ہیں تو اس میں ہم یہ بات شامل کر رہے ہیں کہ ہمارے اس کام میں اللہ کی مدد شامل ہو اور خیر و برکت، اللہ کے نام کی خیر و برکت شامل ہو۔ جب بسم اللہ کہہ کر ہم نے اس کے ذریعے سے اسم اللہ یعنی اللہ کے نام کو کسی نام کے ساتھ جوڑ دیا تو اس کی عظمت اور برکت شامل حال ہو جاتی ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو اقطع وابتع، یا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو وہ کام نامکمل ہے، وہ کام ادھورا رہتا ہے۔ با الاعلیٰ یعنی وسیلے کا با جو ہم نے ذکر کیا تھا، اس کے معنی اس طور پر یہاں پر اور واضح ہو کر سامنے آ جائیں گے کہ اللہ کا نام ذریعہ ہے کسی کام کے مکمل ہونے میں اور کسی کام کو تکمیل تک پہنچانے میں، تو لہٰذا ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنا چاہیے۔ تو جب ہم بسم اللہ کہہ رہے ہیں کسی کام کے شروع میں تو ہم اس کے ذریعے سے اللہ کی برکت بھی چاہ رہے ہیں اور اللہ کی مدد بھی چاہ رہے ہیں، اور ہم یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اس کام کو مکمل کرنے والی ذات تیری ہے، تو اس کام کو مکمل کر سکتا ہے، اس لیے تو ہی اس کام کو مکمل فرما۔ ظاہری تیاری ہم نے اپنے اعتبار سے جو کرنی تھی وہ کر لی ہے، ہم تیرے ہی نام کے ذریعے سے اس کام کو شروع کر رہے ہیں، اب تو ہی اس کو مکمل کر اور اس میں برکت کو شامل حال فرما۔ بسم اللہ میں با کے بعد اب اسم کی طرف آتے ہیں۔ اسم کا لفظ عربی زبان میں سمو سے نکلا ہے، یعنی اس کی جو اصل ہے وہ سمو ہے، اور سمو کے معنی عربی میں بلندی کے لیے آتے ہیں۔ جب ہم بسم اللہ کہہ رہے ہیں تو ہم اپنے کام کو سب سے بلند ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو سب سے بلند ہے، اس کی طرف اپنے کام کو حوالے کر رہے ہیں۔ وہی اس کام کو شروع بھی کرے گا اور وہی اس کام کو انشاءاللہ اختتام تک پہنچائے گا بھی۔ اور جب بسم اللہ کہہ رہے ہیں تو ہم دنیاوی تمام رکاوٹوں سے، جو تمام چیزیں ہمارے ذہن میں تھی کہ میں کر رہا ہوں یا کوئی اور کر رہا ہے، نہیں، بلکہ میں اللہ کے نام کے ذریعے سے، اللہ کے نام کے وسیلے سے اس کام کو شروع کرتا ہوں۔ اب جو تیسرا لفظ ہے لفظ اللہ، اس سلسلے میں ہم نے پوری چیز آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ لفظ اللہ کیا ہے، متاع زندگی سیزن 2 کے پہلے ایپیسوڈ میں کہ یہ کس سے نکلا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر بتاتے چلیں، لفظ اللہ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تمام خوبیاں ہیں، تمام صفات ہیں، تمام اسماء حسنہ ہیں، وہ تمام اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ تو ہم اس بلند ذات اللہ کی طرف، جس کے مطلب ہم نے 4 مطالب آپ کو اس ویڈیو میں بیان اللہ کے 4 مطلب ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بیان کیے تھے متاع زندگی کے، اس ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیں، لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گی۔ اب 5ویں بات پر آ جائیے کہ جب ہم بسم اللہ کہہ رہے ہیں کسی کام کے شروع میں تو ہم اپنے جو کام ہم نے جو کیے تھے اس سے پہلے، کام شروع کرنے سے پہلے، یعنی دکان کا کام تھا یا پھر اور کوئی چیز کا ہم کو انوگریشن کرنا تھا یا اور کسی چیز کا افتتاح کرنا تھا یا کسی کام کا آغاز کرنا تھا، گاڑی چلانا تھا، گاڑی کو اسٹارٹ کرنا تھا، یا پھر بکس پڑھنا تھا، ایگزام لکھنا تھا، تمام چیزیں جس بھی کام کو ہم کو کرنا تھا جس میں ہماری اپنی محنت شامل تھی، لیکن بسم اللہ کہنے کے بعد وہ تمام چیزیں ہمارے پیچھے چلی گئی، تمام چیزیں مٹ گئی، اور ہمارے ذہن میں خیال بیٹھ گیا کہ میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، میرا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، میں اپنا کچھ نہیں ہوں، میرا اپنا جو میری محنت تھی کچھ نہیں ہے، بلکہ میں یہاں پر جو اب شروع کر رہا ہوں، میں اپنی محنت کے ذریعے سے اس کو نہیں شروع کر رہا ہوں، میں اپنی عقل کے ذریعے سے پیپر نہیں لکھ رہا ہوں، نہ میں اور کسی کے ذریعے سے یہ کر رہا ہوں، بلکہ میں اللہ کے نام کے ذریعے سے، اس کے انصاف کے ذریعے سے، اس کو وسیلہ بناتے، اس کو ذریعہ بناتے ہوئے یہ کام
کام شروع کر رہا ہوں وہی اس کام کو آخر تک پہنچائے گا۔ ان تمام چیزیں جو دنیا کی جو تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے بسم اللہ کے کہنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہی تصور آنا چاہیے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ کام اللہ کی مدد اور اس کے تصور سے کر رہے ہیں، بغیر اس کی مدد اور اس کے تصور سے یہ کام ہونا نامکمل تھا، یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو لہٰذا جب بھی بسم اللہ کہیں، ان تینوں مطالب جو تینوں لفظ کے با، اسم اور اللہ کے جو مطلب آپ کے سامنے بیان کیے گئے اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے قسم میں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش رہے گی کہ متاع زندگی کے اس ایپیسوڈ پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله